بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جموں و کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق لندن میں قائم 3 اشروں سے کام کرنے والی ایک بڑی نمایاں تنظیم ہے، اور جس کی سربراہی اور جس کے سیکرٹری جنرل ریاست جموں و کشمیر کے ایک معروف دانشور، مصنف، قلم کار اور قانونی ماہر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کر رہے ہیں۔ 3 اشروں سے زیادہ عرصے پہ محیط اس کا کام ہے، اور یہ ہر اہم موڑ پر جب بھی کشمیریوں پر کوئی افتاد پڑی، وادی کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی ہوئی جو اکثر ہی اور آئے روز ہی ہوتی رہتی ہے، تو JKCHR نے اس کو رپورٹ کرنے میں، اقوام متحدہ میں اٹھانے میں لمحوں کی تاخیر نہیں کی، اور بہت سی جامع دستاویزات اس حوالے سے تیار کر کے وہاں جمع کرائی ہیں انسانی حقوق کمیشن میں اور انسانی حقوق کے دوسرے اداروں میں۔ بہت سے نمائندوں کو JKCHR کے پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ میں اپنی مظلوم قوموں کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ اس حوالے سے یہ ایک نمایاں نام اور کردار ہے جو بیرونی سطح پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان میں ایک نمایاں تنظیم ہے۔ JKCHR کے سیکرٹری جنرل سید نذیر گیلانی صاحب نے ایک ڈاکیومنٹ جمع کرایا ہے اقوام متحدہ میں۔ ہیومن رائٹس کونسل کا جو اجلاس چل رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، جو 13 ستمبر سے 1 اکتوبر تک جاری رہے گا، اس میں ایجنڈا نمبر 3 آئٹم کے تحت انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ جمع کرایا ہے، جس میں کشمیر کے ایک ایسے انسانی المیے کا ذکر کیا گیا ہے، اس المیے کو اٹھایا گیا ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو ایک اس تنازع میں پیدا ہونے والی ایک نئی جہت کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی 1990 میں جو تحریک چلی، مسلح تحریک چلی کشمیر میں، اس کے بطن سے اس کے نتیجے میں جن سماجی اور سیاسی اور انسانی مسائل نے جنم لیا، یہ ان میں سے ایک اہم مسئلہ ہے اس وقت۔ یہ ہے آزاد کشمیر کی ان خواتین کی حالت زار جو 1990 میں آزاد کشمیر آنے والے کشمیری نوجوانوں کے ساتھ بیاہی گئیں۔ یہاں وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھیں، کم از کم اتنا احساس تو انہیں ضرور تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنوں کے ساتھ، اپنوں کے درمیان رہ رہی ہیں، اور ان کے جو خامد تھے، جو ان کے ہم سفر تھے، ہمراہی تھے، وہ بھی تقریباً ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ اب اپنے گھروں سے دور ریاست کے اس حصے میں ہی ان کا مستقبل بھی ہے اور ان کی بقا بھی ہے۔ لیکن اس دوران 2010 میں سری نگر کی حکومت نے عمر عبداللہ چونکہ مفتی سعید صاحب سے اور محبوبہ مفتی سے پرو فریڈم جو ایک کارڈ ہے وہ چھیننا چاہتے تھے، اس تحریک کی ہمدردی کا ایک کارڈ شاید چھیننا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر ایک پالیسی کا اعلان کیا۔ ظاہر ہے بھارت کے آشیرواد سے کیا ہوگا، اس وقت کی حکومت کی معاونت سے اور ان کی رضامندی سے کیا ہوگا کہ جو حریت پسند 90 کی دہائی میں اپنے گھر چھوڑ کر آزاد کشمیر منتقل ہوئے ہیں اور وہ وہاں ایک معمول کی زندگی گزار رہے ہیں بندوق چھوڑ کر، وہ اگر اپنے گھروں کو واپس آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں، اور انہیں یہاں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، انہیں بحال کیا جائے گا، انہیں نوکریاں دی جائیں گی۔ اگر پہلے سے کسی کی نوکری تھی تو اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس پالیسی کے نتیجے میں پھر جو لوگ اپنی بڑی پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اس تالاب میں ایک ارتعاش پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ فطری طور پر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبائی علاقوں میں جائیں، اپنے والدین کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے عزیز و اقارب کے درمیان رہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے پھر انہوں نے واپسی کا سوچنا شروع کیا، اور اس طرح اس ریہیبلیٹیشن پالیسی کے نتیجے میں 350 سے 400، یعنی اس کا باقاعدہ
اور منضبط ڈیٹا گو کہ موجود نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 350 سے 400 خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں اور اپنے خاوندوں کے ساتھ جو سری نگر منتقل ہو گئیں، اور وہاں انہوں نے ایک نارمل لائف گزارنے کی ایک سعی کی، ایک کوشش کی۔ اپنی فیملیز نے تو انہیں ایڈجسٹ ہونے کا موقع دیا، لیکن جو اسٹیٹ ہے اس کی پالیسی اس کے بعد بدلنا شروع ہو گئی۔ کشمیر میں مظاہروں کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور آزادی کی اور مزاحمت کی اس تحریک نے کئی نئے احتجاجوں کی شکل اور روپ اختیار کرنا شروع کیا۔ اس سے دلی سرکار چوکنا ہو گئی اور اس نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی، اور عمر عبداللہ کی اس پالیسی کا حشر بھی ان کی اٹانومی پالیسی اور اس موو کا جیسا ہوتا چلا گیا۔ یہ خواتین وہاں انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی، لیکن کچھ انسانی فطری طور پر انسانی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا کوئی ایک پروسیس ہوتا ہے، کوئی فطری باتیں ہوتی ہیں، کہیں ناچاکی ہوتی ہے، کہیں اور مسائل درپیش ہوتے ہیں، غمی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ 2-3 سال تو اس رومانس میں گزر گئے کہ راستے کھلیں گے، بس چل رہی ہے، کسی بھی وقت یہ ایسا کوئی معجزہ ہوگا اور یہ لوگ دوبارہ بسوں میں بیٹھ کر نارمل طریقے سے اپنے والدین کے ہاں آنا جانا شروع کر دیں گے، بچے اپنے ننھال جائیں گے۔ اور یہ ایک خواب تھا بہتری کا جو اس سارے عمل کے دوران یہ خواتین دیکھتی رہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر رفتہ رفتہ بڑی بھیانک اور بڑی خوفناک برآمد ہوتی گئی۔ ہوا یوں کہ بھارتی حکومت کی پالیسی بدل گئی، بھارت نے اس پالیسی سے ہاتھ کھینچ لیا، عمر عبداللہ بے بسی کی تصویر بن گئے، اور اس کے بعد پھر سری نگر میں بھی تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اور یوں یہ خواتین جو ہے یہاں سے جانے والی خواتین معلق ہو کر رہ گئیں ہوا میں، یعنی ان کو ایک اخبار نے اسٹیٹ لیس سٹیزنز کا کہا اس وقت، حالانکہ المیہ یہ ہے کہ یہ وہ خواتین تھی جو اسٹیٹ رکھنے والی خواتین تھی، جو اسٹیٹ کا حصہ تھیں، سری نگر ہو یا مظفر آباد ایک اسٹیٹ کا حصہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ایک خونی لکیر عبور کرنے کے بعد یہ خواتین ایک ریاستی شہری سے، ایک وطن رکھنے والی شہری سے بے وطن ہو کر رہ گئیں۔ یہ انسانی تاریخ کے بڑے المیوں میں شمار کیا جائے گا۔ جب یہ کہانی لکھی جائے گی، جب یہ داستان لکھی جائے گی، تو اس میں اس پہلو کو، اس واقعے کو بھی بڑے نمایاں انداز میں لکھا جائے گا اور رقم کیا جائے گا۔ 2012-13 سے آج تک 10 سے اوپر سال ہو گئے۔ کچھ نے اس سے بھی پہلے موو کرنا شروع کیا تھا سری نگر کی جانب، مظفر آباد سے کچھ فیملیز نے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر 1 عشرے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ یہ خواتین سٹیزن شپ مانگ رہی ہیں، یہ خواتین اپنی ریاست میں جینے کا حق مانگ رہی ہیں، حق رزق مانگ رہی ہیں، حق روزگار مانگ رہی ہیں، حق سفر مانگ رہی ہیں، یہاں آنے جانے کا حق مانگتی ہیں کنٹرول لائن سے۔ ان خواتین میں سے اکثر جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں، بہت سے مسائل کا شکار ہو گئیں، رفتہ رفتہ کچھ کو ازدواجی جو زندگی ہے اس میں ایک بھونچال آ گیا، طلاق ہو گئی، تو اس طرح یہ مسائل کا شکار ہونے لگیں۔ اور جب غمی خوشی کا موقع ہے اس میں شرکت سے یہ قاصر تھیں، تو اس نے ایک نئے ذہنی کرب اور عذاب کی ایک شکل اختیار کی، جس سے ان کے اور بڑے سماجی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی پرابلمز بھی شروع ہوئے۔ ان خواتین نے آئے روز سری نگر کی گلیوں میں اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، احتجاج کرنا شروع کیا، لیکن کسی کی کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور ان کا احتجاج سدا صحرا ثابت ہوتا رہا۔ 350 سے 400 یہ خواتین اب کشمیر کے گھروں میں، کشمیر کی وادیوں میں ایک زندہ لاشوں کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، اور اپنوں سے دور، یعنی یہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں تھیں کہ وہ اپنوں سے دور ہو جائیں گی۔ جب وہ سمجھتی تھیں کہ ایک ریہیبلیٹیشن پالیسی کے نتیجے میں وہ آزاد کشمیر
منتقل مقبوضہ کشمیر یا سری نگر منتقل ہو رہی ہیں تو انہیں اندازہ تھا کہ وہ اپنا حق سفر جو ہے ایک ریاست کے باشندے کے طور پر وہ اس کے ساتھ لے کے جا رہی ہیں، ساتھ لے کے چل رہی ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر وہ ایک بدترین اور المناک صورتحال کا شکار ہو گئیں۔ ان سے حق سفر ہی نہیں، حق روزگار بھی چھینا گیا اور جائیداد کی خرید و فروخت کا حق بھی ان سے چھین لیا گیا، اور اس کا اثر ان کی زندگی پر یوں پڑا کہ ان کے بچوں کے جو معاملات، داخلے اور رزق روزگار کے مسائل ہیں ان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو مودی کی 5 اگست کی پالیسی ہے جس میں اس نے کشمیر کا جو ریاستی درجہ ہے وہ ختم کر دیا، اور جو ایک بھارت کی سطح پہ ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ، ایک لا جو متعارف کرایا، ایکٹ متعارف کرایا، اس کے نتیجے میں ان خواتین کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی، اور اب یہ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی وقت اس خوف کا ایک شکار ہے نفسیاتی طور پر کہ کسی بھی وقت بھارت کی جو فوج ہے انہیں غیر قانونی قرار دے کر گھروں سے نکال کر کیمپوں میں منتقل کر سکتی ہے، جیسے کہ بھارت کے دوسرے شہروں میں غیر قانونی شہریوں کے لیے کیمپ بنانے کی ایک بات کی جا رہی تھی اور بنائے بھی گئے تھے۔ تو یوں یہ ایک المناک داستان ہے۔ ان میں سے کئی خواتین زندگی کی بازی ہار گئیں۔ ایک خاتون کے جو خامد تھے، جو مقامی تھے، کریری قصبے کے رہنے والے، اس نے چوک میں خود سوزی کی اور دائی اجل کو لبیک کہا، تنگ آ کر روز روز کی اس درخواست سے، عرضداشت سے اور اپیلوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی۔ اور کئی خواتین یہاں سے جانے والی اپنی عزیز و اقارب کے غم میں، دکھ میں، درد جدائی میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ گزشتہ برس ایک ایسی ہی خاتون جو وہاں جاں بحق ہوئی تھی، طبی موت مری تھی، ان کی فیملی کے ہاں ہم دعا کے لیے یہاں گئے تو وہ بہت اس بات سے تو وہ بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی وہاں آرام میں تھی، سکھ میں تھی، ایک اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی تھی، اس کے بچے وہاں نارمل انداز سے رہ رہے تھے، لیکن بہرحال انہیں اس بات کی کا قلق تھا، اس بات کا دکھ اور غم تھا کہ ان کی بیٹی دوبارہ انہیں کبھی نہیں ملنے آ سکی، اور وہ درد جدائی لے کر، داغ جدائی لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ سو یہ ایک ایسا مقدمہ ہے۔ ہمارے ایک اخبار نویس دوست ہیں جن کی بہن 10 سال سے زیادہ عرصے سے اسی طرح وہاں گئی ہیں، لیکن ان کا سوائے جدید مواصلاتی نظام کے اور کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کی ان مشکلات کے خلاف، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں وہ کسی عتاب کا نشانہ نہ بنے، وہ اس کو زیادہ انداز سے، زیادہ زوردار طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ سو یہ ایک ایسا انسانی مسئلہ ہے، ایک کہ بالکل اس پہ فیض کی وہ نظم یاد آتی ہے کہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، یا ایک کتاب کا عنوان یاد آتا ہے کہ اجنبی اپنے دیس میں۔ تو یہ خواتین اپنے دیس میں اجنبی بن کر رہ گئی ہیں، ان کی زندگی پہ اخبارات لکھ رہے ہیں اور میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے، لیکن جن اتھارٹیز نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، بھارت کی حکومت نے اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور جو مقدمہ سری نگر ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا ان خواتین نے، اس کے وکیل پرویز امروز کے مطابق کہ یہ جو مسئلہ ہے 5 اگست کے مودی کے فیصلے کے بعد اس کی جہت ہی تبدیل ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ بالکل ایک نئے انداز کا مسئلہ ہو کر رہ گیا ہے۔ بس سروس کے بعد ان کا سارا رومانس ختم ہو گیا، ان کی آس امید ختم ہو گئی۔ بس چلتی تھی تو انہیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ کبھی نہ کبھی اس راستے کے ذریعے جا سکیں گے، لیکن جو کشیدگی کے نتیجے میں یہ دروازہ بھی اور یہ کھڑکی بھی بند ہو گئی تو ان کی امید، آخری امید جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئی، آخری خواب بھی کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ تو اس صورتحال کو جموں و کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق نے اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے، ایک دستاویز جمع کرائی ہے جس میں ان خواتین کی حالت زار بیان کی گئی ہے، اور یہ ساری جو کہانی ہے جسے میں خود وقتاً فوقتاً لکھتا رہا ہوں، اس پہ قلم کشائی کرتا رہا ہوں، آج بھی ایک ایڈیٹوریل اسی حوالے سے میں نے لکھا ہے، ایک کالم لکھا ہے۔ تو اس موضوع کو انہوں نے سید نذیر گیلانی صاحب اور ان کی تنظیم نے اٹھایا ہے۔ تو اب
یہاں میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کو، جہاں کی وہ شہری تھیں، جہاں وہ رہتی تھی، جہاں ان کے عزیز و اقارب رہتے ہیں، اس معاملے میں JKCHR کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ یہ انسانی مسئلہ ہائی لائٹ ہو۔ یہ خواتین مطالبہ کرتی ہیں کہ اگر بھارت انہیں سٹیزن شپ نہیں دیتا، اپنا شہری تسلیم نہیں کرتا، تو انہیں واپس ایسے سفری دستاویزات دی جائیں کہ یہ واپس جا سکیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو نذیر گیلانی صاحب نے اس ڈاکیومنٹ میں اٹھایا ہے کہ اس معاملے میں انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے بین الاقوامی طور پہ، وہ اس میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کو بھی شامل کرے، اور اسلام آباد جو دلی کا پاکستانی سفارت خانہ ہے، ہائی کمیشن ہے، اس کو بھی شامل کرے، اور تاکہ ان خواتین کو عارضی ڈاکیومنٹس جاری ہوں سفری، اور یہ واپس آئیں، اور اگر بھارت انہیں قبول نہیں کرتا تو یہ واپس آزاد کشمیر اپنے گھر، اپنے لوگوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں آ کر دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ سو اس لحاظ سے یہ رپورٹ، یہ مسئلہ عالمی سطح پر اٹھایا جانا خوش آئند ہے، لیکن اس معاملے میں آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔